یہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ محمد حسین بٹالوی جو مشہور غیر مقلد عالم ہیں، انہوں نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ مجھے تنہائی میں آپ سے بعض مسائل پر گفتگو کرنی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کا کوئی شاگرد بھی وہاں موجود نہ ہو۔ حضرت والا نے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے منظور فرما کر جواب تحریر فرمایا کہ تشریف لے آئیں۔ چنانچہ حسین بٹالوی صاحب حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر وہی عرض کیا کہ تنہائی میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت نے اجازت دے دی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ کمرہ بند کر دیا گیا، ہم طلبہ باہر تھے، دونوں میں گفتگو ہونے لگی۔ ہماری طالب علم کا زمانہ تھا، بے اختیار جی چاہا کہ اس گفتگو کو کسی طرح سے سننا چاہیے، تو حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ میں اسی دروازے سے لگ کر بیٹھ گیا جس کے متصل ہی اندر یہ حضرات بیٹھے تھے۔ حضرت والا نے حسین بٹالوی صاحب سے فرمایا کہ دیکھیے، جس مسئلے میں بھی آپ کو گفتگو کرنی ہو اس میں دو باتوں کا خیال رکھیے گا۔ ایک یہ کہ مسئلے زیر بحث میں حنفیہ کا مذہب بیان فرمانا آپ کا کام ہوگا اور دلائل بیان کرنا میرا کام ہوگا۔ دوسرا یہ کہ میں مقلد ہوں امام ابو حنیفہ کا، اس لیے میرے مقابلے میں آپ جو قول بھی بطور معارضہ پیش کریں گے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہی کا ہونا چاہیے۔ یہ بات مجھ پر حجت نہ ہوگی کہ شامی نے لکھا ہے اور صاحب در مختار نے یہ فرمایا ہے، میں ان کا مقلد نہیں ہوں۔ چنانچہ فاتحہ خلف الامام، رفع دین، آمین بالجہر وغیرہ بہت سے مختلف مسائل پر گفتگو ہی، اور حسب شرائط حسین بٹالوی صاحب نے مذہب احناف کو بیان کیا اور حضرت والا دلائل سے اسے ثابت کرتے۔ حضرت کی تقریروں کے درمیان میں حسین بٹالوی صاحب جھوم جاتے اور بعض اوقات تو جوش میں سبحان اللہ کہتے کہتے کھڑے ہونے کے قریب ہو جاتے۔ جب گفتگو ختم ہو گئی تو محمد حسین بٹالوی صاحب کی زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا کہ مجھے تعجب ہے کہ آپ جیسا شخص اور مقلد ہو، یعنی اس قدر آپ کے پاس علم موجود ہے اس کے باوجود بھی آپ تقلید کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ آپ جیسا شخص اور مقلد ہو۔ جواب میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے سنا حضرت والا ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ مجھے تعجب ہے کہ آپ جیسا شخص اور غیر مقلد ہو، یعنی علم آپ کے پاس میں موجود ہے نہیں، اس کے باوجود بھی اجتہاد کا دعویٰ اور مدعی اجتہاد بنے پھرتے ہیں۔ تو یہ وہ واقعہ ہے، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے جو اکابر تھے وہ انتہائی صاحب علم ہونے کے باوجود بھی اجتہاد کے مدعی نہیں بنا کرتے تھے، اجتہاد کا دعویٰ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ صاحب علم اور صاحب فضل ہونے کے باوجود بھی حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید ہی فرماتے رہے۔ اور غیر مقلدین کا حال یہ تھا کہ ان کا ایک چھوٹا سے چھوٹا عالم بھی کہ جس کے پاس کوئی علم نہیں تھا اس کے باوجود بھی وہ اجتہاد کا دعویٰ کرنے لگتا تھا۔ اور آج کل بھی یہی صورتحال ہے کہ ان حضرات کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ان کی طرف سے اجتہاد کے دعوے اور بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ وہ دلچسپ واقعہ ہے جو حضرت نانوتوی اور محمد حسین بٹالوی غیر مقلد کے درمیان میں پیش آیا تھا۔